حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئیں، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ 2 ہجری محرم یا صفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہوا، اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی۔ اس سے بھی 41ویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصدیق ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا، اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے سال میں یعنی 4 ہجری میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عون بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے، اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہی عبداللہ اور عون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں
جن کا قصہ پہلے گزر چکا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور دو صاحبزادے عبداللہ اور عون پیدا ہوئے اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئی اور بھی اولاد ہے۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد 32 لکھی ہے، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔